بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق سیاسی مفاد کے لیے امیگرینٹس کو جرمنی میں نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ جرمنی کے ایک انتہائی با اثر اور بلند پایہ تحقیقی ادارے IFO انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن اور فورشنگ یعنی تحقیق کا ادارہ، جو کہ گزشتہ 76 ایئر سے جرمنی کے شہر میونخ میں کام کر رہا ہے، اس ادارے نے اپنی تحقیق کرنے کے بعد اس امر کی تصدیق کی ہے کہ جرمنی میں بڑھتی ہوئی مہاجرین کی تعداد اور جرائم میں اضافے کے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بن رہا۔ اس ادارے نے کہا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس معاملہ پر آج کل بڑی گرما گرم سیاسی بحث ہوتی رہتی ہے، جرمنی میں جرائم کے اعداد و شمار کی بنیاد پر اس ادارے کی تازہ ترین تحقیق کے مطابق مہاجرین یا پناہ گزینوں میں جرائم کرنے کا رجحان زیادہ نظر نہیں آیا، اور کسی مخصوص ضلع میں مہاجرین یا پناہ گزینوں کی آبادی کے تناسب اور مقامی جرائم کی شرح کے درمیان بھی کوئی مخصوص تعلق نظر نہیں آیا۔ میونخ میں واقع IFO انسٹیٹیوٹ نے سال 2018 سے سال 2023 تک کے قومی جرائم کے اعداد و شمار کے مخصوص ڈیٹا پر تحقیق کی تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ جرائم کے اعداد و شمار میں تارکین وطن اور ان کے آبائی ممالک کا کسی قسم کا تعلق نہیں بنتا۔ اس انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ کے مطابق پناہ گزین مہاجرین عام طور پر شہری علاقوں میں آباد ہوتے ہیں، جہاں آبادی بہت گنجان ہوتی ہے، رات کی زندگی کی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں اور عوامی مقامات پر ہر وقت لوگ موجود ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایسی جگہوں پر عمومی جرائم کی شرح زیادہ ہوتی ہے اور جرائم کے مشتبہ افراد کے جرمن یا غیر ملکی پس منظر کے ہونے کے امکانات برابر ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جن اضلاع میں مہاجرین کے جرائم کی شرح زیادہ ہوتی ہے، وہاں جرمن باشندوں کے درمیان بھی جرائم کی شرح زیادہ ہی ہوتی ہے۔ اس ادارہ کی اسٹڈی کے مطابق قومیت سے قطع نظر گنجان آباد مقامات اپنے انفراسٹرکچر، اقتصادی صورتحال اور پولیس کی موجودگی کی وجہ سے باشندوں کے لیے مجرم بننے کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔ محققین نے اس بات کی نشاندہی بھی کی ہے کہ مہاجرین عام طور پر جرمن آبادی کے مقابلے میں عمر میں کم اور زیادہ تر ان میں مرد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مہاجرین جرائم کے اعداد و شمار میں اپنے اس تناسب کی وجہ سے بھی کچھ زیادہ ہی نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ مہاجرین کے جرائم کرنے کے بیان شدہ رجحان نے موجودہ جرمن انتخابی مہم میں غالب بیانیہ اختیار کر لیا ہے۔ حال ہی میں بنڈسٹاگ مباحثے میں بھی امیگریشن کو محدود کرنے پر قدامت پسند کرسچین ڈیموکریٹک یونین یعنی CDU کے چانسلر امیدوار فریڈرش میرز نے بھی پناہ گزینوں کی طرف سے روزانہ ہونے والے ریپ اور دیگر جنسی زیادتیوں کا ذکر کیا ہے۔ دراصل یہ الفاظ دائیں بازو کی متبادل برائے جرمنی یعنی AfD کی طرف سے معمول کے مطابق پیش کیے جانے والے بیانیے کی ہی بازگشت تھی۔ فروری کے اوائل میں AfD کی بیٹرکس وان سٹورس نے جرمن عوامی نشریاتی ادارے ARD کو بتایا کہ شامی، عراقی اور افغانی پناہ گزینوں کی وجہ سے ہمارے پاس کم از کم 2 گروپس ریپ کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ روزانہ 10 انفرادی ریپ کے واقعات بھی ہوتے ہیں، اور پھر کہنے لگیں کہ گزشتہ 6 سالوں میں روزانہ اوسطاً 131 یعنی 131 پرتشدد جرائم ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق عمومی طور پر جرمنی میں مقیم غیر ملکیوں کے درمیان جرائم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، نوجوان مہاجرین کی طرف سے تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے،
اسی طرح AFD کی شریک رہنما اور چانسلر امیدوار ایلس وائڈل نے بھی سال 2024 میں کہا تھا کہ پناہ گزینوں میں ریپ کی شرح زیادہ ہے، چاقو کے جرائم کی شرح زیادہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے سال 15,000 یعنی 15,000 کے قریب ایسے جرائم ہوئے ہیں۔ جب ان کی طرف سے بیان کی گئی ان فگرز پر تحقیق کرنے والے میڈیا اداروں نے تحقیق کی اور حقائق کو جانچنے والی بعض ٹیموں نے ان تمام اعداد و شمار کا جائزہ لیا تو ان کے مطابق انہوں نے ان اعداد و شمار کو بالکل غلط پایا۔ مہاجرین کا پس منظر رکھنے والے افراد کے ذریعے میونخ، شافنبرگ اور ماگڈیبرگ میں ہونے والے حملوں کی بہت ہی زیادہ میڈیا رپورٹنگ نے AFD کے اس بیانیے کو بہت زیادہ ہوا دی، لیکن اعداد و شمار کا جائزہ اس انسٹیٹیوٹ کے مطابق ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ کے مطابق حتیٰ کہ پرتشدد جرائم جیسے کہ قتل یا جنسی حملوں کے بارے میں کی گئی اسٹڈی ظاہر کرتی ہے کہ غیر ملکیوں یا پناہ گزینوں کی بڑھتی آبادی کے ساتھ ان جرائم کے اعداد و شمار کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایفو محققین کے مطابق ان کی طرف سے یہ نتیجہ اعداد و شمار کی گہری اسٹڈی کے بعد اتفاق رائے سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس اسٹڈی کے ایک شریک مصنف جین وکٹر علی پور نے بھی کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ امیگریشن اور مجرمانہ سرگرمیوں کے درمیان کوئی منظم تعلق ہے۔ زیورچ یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز ZHAW کے انسٹیٹیوٹ آف کرائم پریونشن کے پروفیسر ڈرک بائر کے مطابق انہوں نے جرمنی کے 400 اضلاع کا مجرمانہ سرگرمیوں پر مبنی ڈیٹا کا جائزہ لیا، حتیٰ کہ پرتشدد جرائم جیسے کہ قتل یا جنسی حملوں کا بھی مطالعہ کیا، اور ان کے مطابق بھی غیر ملکیوں یا پناہ گزینوں کی بڑھتی آبادی کے ساتھ ان جرائم کے اعداد و شمار کا کوئی تعلق نہیں نکلا۔ ایفو محققین کے مطابق ان کی بھی یہ رائے ایسی ہے جس پہ تمام محققین جو ہیں وہ متفق ہیں۔ اسی انسٹیٹیوٹ ایفو محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے سال 2018 سے سال 2023 کے اس ڈیٹا کا مطالعہ کر کے ایک منصفانہ تجزیہ پیش کیا ہے جو اضلاع کے درمیان آبادیاتی موازنہ کو بھی شامل کرتا ہے۔ ایفو محققین کے اس تجزیہ نے تارکین وطن کی کمیونٹیز کے تصور اور حقیقت کے درمیان فرق کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ علی پور کہتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف جرائم سے نہیں ہے بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ تارکین وطن کی بڑی تعداد کو تو بیان کر دیا جاتا ہے لیکن ان کی تعلیمی سطح کو منظم طریقے سے کم سمجھا جاتا ہے۔ علی پور کہتے ہیں کہ میڈیا میں رائج بہت سے طریقوں کی وجہ سے امیگریشن کی آبادی کے اعداد و شمار کو بہت بڑا دکھائے جانے سے اس آبادی کو عمومی طور پر جو کہ بہت بڑی سائز میں دکھائی جاتی ہے تو عمومی طور پر پھر منفی انداز سے دیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور وجوہات بھی ہیں جن میں علی پور کہتے ہیں کہ میڈیا تارکین وطن کے جرائم کے بارے میں زیادہ کثرت سے اور زیادہ دیر تک رپورٹیں پیش کرتا رہتا ہے اور لوگوں کی سوچ اور فکر کو اس طرف لے جاتا ہے کہ حفاظتی خطرہ کو امیگریشن کے ساتھ پھر منسلک کر دیا جاتا ہے۔ اب جرمنی اور یورپ کے پاس زیادہ سیاسی جماعتیں اور اداکار ہیں جو اس پھیلے ہوئے خوف سے سیاسی سرمایہ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وجوہات اور بھی ہیں جن کی بنا پر تارکین وطن پولیس کے جرائم کے اعداد و شمار میں زیادہ کثرت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب تارکین وطن مجرم ہو اور اس کے مقابلے میں ایک جرمن مجرم ہو تو تارکین وطن مجرم کو بہت ہی زیادہ اچھالا جاتا ہے اور جب جرمن مجرم ہو تو اس کے جرم کو دبا دیا جاتا ہے، جیسے کہ چند روز قبل مانہائم میں ہونے والے واقعہ کے بارے میں بھی میں نے خود بھی محسوس کیا ہے کہ جب ایک جرمن نے لوگوں پر گاڑی چڑھا دی اور اموات بھی ہوئیں لیکن اس معاملہ کو زیادہ نہیں اچھالا گیا
اور ایک احمدی مسلم امیگرینٹ نے پیچھا کر کے مجرم کو پکڑنے میں مدد بھی کی، لیکن مین میڈیا نے اس کا ذکر تک بھی کرنا پسند نہیں کیا۔ بائر کے مطابق اس وقت تک اعداد و شمار کی کنفیوژن پیدا کر کے تارکین وطن کو مجرم ثابت کرنے کے امکان پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور غالباً اس وقت سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے آسان اور مقبول طریقہ لگتا ہے۔